السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد تمہیں کیا کیا دلا سکتی ہے، کان کھول کر سن لو۔ آپ کی زندگی میں ایک تہجد کی نماز پڑھی گئی، آپ کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ آپ اگر زندگی میں ایک بار بھی تہجد پڑھیں تو اس سے بھی آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، اور روز پڑھیں تو اس کی تو بات ہی کچھ الگ ہے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم فلسطین کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے آپ کو۔ فلسطین کے حالات اس وقت کچھ ٹھیک نہیں چل رہے ہیں، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ فلسطین کے لوگوں کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ وہاں کے لوگ بہت پریشان حال ہے، بچے بہت پریشان حال ہے، سب کچھ مٹ چکا ہے وہاں پر۔ لوگوں کے پاس کھانا ہے، نہ پینے کے کچھ پانی ہے، بیچارے کیسے جی رہے ہیں وہ تو صرف وہی جان سکتے ہیں۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ تہجد میں اٹھیے اور ان کے لیے خاص دعا کریے، اور ساتھ میں میرے لیے بھی۔ چلیے ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تہجد تمہیں کیا کیا دلا سکتی ہے۔ اگر تم تہجد میں اٹھتے ہو تو یہ بے وجہ نہیں ہے، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے تمہارے دعائیں قبول کرنے کے لیے۔ یہ جو تہجد کے وقت جو تم آنسو بہاتے ہو اور اللہ کو سب کچھ بتاتے ہو، یہ سب کچھ اللہ خوشی میں تبدیل کرنے والا ہے۔ جب اللہ کسی کو نوازنے کا سوچ لیتا ہے تو اسے تہجد تک لے آتا ہے، کیونکہ تہجد کی نماز میرے اللہ کو بہت پسند ہے۔ وہ تمہارے غم کے سجدوں کو شکر کے سجدوں میں بدلنے کے لیے ہی تمہیں تہجد تک لاتا ہے۔ تمہارے تہجد کی نماز ہی تمہارے مقدر سے لڑ سکتی ہے۔ جو دعاؤں سے نہیں ملا اسے تہجد میں ڈھونڈو، تو اللہ پہ توکل کی سیڑھی پکڑ کر دعاؤں کا تسلسل نہ توڑو، تم کرو نیند قربان تہجد میں، پھر اس کے معجزے دیکھنا۔ تم تکلیفوں سے یہ مت سمجھنا کہ وہ پیار نہیں کرتا، اللہ کو محبوب سب سے زیادہ پسند ہو تم۔ دوستو ایک بات کہوں، تہجد نصیب نہیں ہوتی سب کو، تمہیں ہوئی ہے کیونکہ اللہ کو سب سے پیارے ہو تم۔ تمہاری ہر ناممکن خواہش تہجد ممکن بنا سکتی ہے۔ ہر تکلیف سے تمہیں تہجد شفا دلا سکتی ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ تہجد تمہیں کیا کیا دلا سکتی ہے۔ تہجد ملاقات کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے ملاقات کا دعوت نامہ ہے۔ تہجد کے نماز کے لیے کسی عمر کی پابندی نہیں۔ جس کے کام رکے ہوں، مشکلات میں ڈوبے ہو، سکون کی تلاش ہو، اولاد کی پریشانی ہو، یہ وقت ہے جو سب کی سنی جاتی ہے۔ صبر کرو، یقین کرو، مایوس دل کے لیے معجزے نہیں ہوتے۔ اللہ سے دعا مانگے اور دعا کے قبولیت پر یقین رکھو، کیونکہ اللہ مایوس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اللہ پاک کو انسان کا نیند سے بیدار ہو کر اس کے سامنے سجدے ریز ہونا اور آنسوؤں کی موتی سے التجا کر کے اپنی دعائیں طلب کرنا بہت پسند ہے۔ کبھی کبھی ایک تہجد کا نماز ہی آپ کا ہر زخم بھر دیتی ہے۔ تہجد میں بہایا گیا آپ کا آنسو کبھی ضائع نہیں جاتا، یہ اللہ سے آپ کی دعاؤں پر کن کروا کر ہی رہتی ہے۔ آپ کی زندگی میں پڑھی گئی ایک تہجد کی نماز آپ کی پوری زندگی بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ تہجد وہ امید ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا، بلکہ آپ کی امیدوں پہ پورا اترتا ہے۔ تہجد معجزوں کا دوسرا نام ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ تہجد پڑھیں اور آپ کے لیے معجزہ نہ ہو۔ معجزہ ہر حال میں ہو کر ہی رہتا ہے۔ اگر آپ سچ میں اللہ سے کچھ چاہتے ہیں تو تہجد پڑھیں۔ یہ دعا کرنے کا بابرکت وقت اور قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ جب ہماری زندگی میں کوئی ایسا مشکل وقت آتا ہے جو ہمیں سب سے زیادہ تکلیف دیتا ہے، تب ہمارے دل میں سب سے پہلے تہجد کا ہی خیال آتا ہے۔ تہجد کا وقت ایسا وقت ہے جب ہم اللہ کے سامنے رو کر اپنی تکلیف بیان کر سکتے ہیں۔ اس وقت ہمارا آنسو صرف اللہ دیکھتا ہے۔ وہ وقت جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، ہم اللہ سے اپنے دل کی ساری باتیں کھل کر سکتے ہیں۔ جو آنسو تہجد کے وقت نکلتے ہیں وہ سیدھا اللہ سے بات کرتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ تہجد پڑھنے سے پہلے اور تہجد ادا کرنے کے بعد آپ مختلف ہوتے ہیں۔ جو بات آپ کو پریشان کر رہی ہوتی ہے وہ اللہ کے سامنے تہجد کے وقت اپنے درد بتانے کے بعد آپ سکون میں ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے اپنی تکلیف
اللہ کو بتا دی ہوتی ہے، اللہ کے حوالے کر دی ہوتی ہے، آپ کو یہ یقین ہوتا ہے کہ آپ کا یہ معاملہ اللہ تک پہنچ گیا ہے، اب میرا اللہ اس تکلیف کو دور کر دے گا، اب وہ میرا ہر دعا کو قبول کر دے گا۔ دعائیں ہر حال میں قبول ہوتی ہیں، پھر چاہے وہ تہجد کی دعائیں ہوں یا فرض نماز کی دعائیں۔ لیکن جانتے ہو تمہیں تہجد تک کیوں لایا جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ کو تمہارا مانگنا اس قدر پسند آ جاتا ہے کہ وہ تمہیں تب سننا چاہتا ہے جب اور کوئی نہ ہو تمہارے پاس۔ تو اگر تمہاری راتیں نیند سے خالی ہوں تو یہ مت سوچو کہ درد حد سے زیادہ ہے اس لیے، بلکہ یہ سوچو کہ اس رب نے بلایا ہے۔ جب تم اس کے پکار پر لبیک کہتے ہوئے جاؤ گے، اس وقت جب تمہارا دوسرا کوئی نہ تمہیں دیکھنے والا ہوگا نہ سننے والا، تو اللہ بھی تمہاری دعائیں اس انداز سے پورا کرے گا جیسے نہ پہلے کسی نے کبھی دیکھی ہوگی نہ سنی ہوگی۔ تہجد کے دعا سے تو وہ بھی مل جاتا ہے جس کو سب ناممکن کہتے ہیں۔ تہجد میں قبولیت کے راز ہیں۔ اگر فجر کی نماز اللہ سے محبت ہے، تہجد اللہ سے عشق کا اظہار ہے۔ تہجد لاڈلی نماز اور اس لاڈلی نماز کا ادا کرنے والا کوئی خاص لاڈلا ہی ہو سکتا ہے۔ اور تم صبر رکھو، وہ تو اپنے کسی بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، تو وہ اپنے لاڈلوں کے لیے کچھ نہیں کرے گا، بس یقین رکھو وہ ملتا ہے۔ جو تم مسلسل مانگ رہے ہو تب تک مانگتے رہو جب اللہ آپ کو کن نہ فرما دے۔ اللہ آپ کو انتظار کرا رہا ہے، یقین جانیے یہ درد کا ڈھیر انگنت آرزو، یہ تمہاری ہر دعا کا جواب اللہ کے 1/3 حصے میں ملے گا۔ تہجد کی دعا بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے، اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ بندہ بھلے ہی ٹوٹ جائے لیکن یہ نہیں ٹوٹتا جب تک اللہ کا پیار نہ لے جائے۔ پریشان کیوں ہوتے ہو میرے دوست؟ مشکل وقت میں تہجد کا سجدہ ہی تمہارا مرہم بنے گا۔ نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں نا، تب خواب حقیقت بن جاتے ہیں۔ کہانی کو اللہ تعالیٰ تہجد تب تک لاتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے منائے، مجھ سے باتیں کرے، میرے سامنے اپنی جھولی پھیلائے تاکہ وہ اس کی مانگی ہوئی مرادوں پر آمین کہہ سکیں۔ وقت اور حالات ہمیں ان راستوں پر چلنے پر مجبور کر دیتے ہیں جن سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، لیکن وہ راستے ہماری بہترین کے لیے ہوتی ہیں۔ وقت بھی بدلتا ہے اور نصیب بھی بدلتا ہے اور لوگ بھی بدلتے ہیں اور حالات بھی، اور اگر میرے پیارے اللہ آپ کو تہجد تک لے آئے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ اب قبولیت کا وقت ہے، اب ان تمام کہانیوں کے مکمل ہونے کا وقت ہے جن کا مکمل ہونا آپ کے نظر میں ناممکن ہے۔ جو محبتوں کا بادشاہ ہے وہ کیسے آپ کو محبت کو نامکمل ہونے دے گا، بلکہ وہ آپ کی پکار کو سن لے گا۔ تہجد کا سجدہ آپ میں ہی بہت طاقت رکھتی ہے، اور وقت تہجد مانگے جانے والی دعاؤں کے شدت کا مقابلہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ نصیب بھی نہیں۔ کس نے کہا کہ اللہ باتوں کا جواب نہیں دیتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہم سے دور ہے؟ کس نے کہا کہ وہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا؟ وہ پاک ذات ہے، اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہیں دے گا، تم مانگ کر کے تو دیکھو۔ وہ آسمان کا نور ہے جو رات کے پچھلے پہر 7ویں آسمان تک آتا ہے اور کہتا ہے کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا میں اس کو دوں، کوئی ہے مجھ سے محبت کرنے والا تاکہ میں اسے محبت کروں، کوئی ہے جس کی میں غم مٹا سکوں۔ زندگی میں ایسی راتیں بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ سے بات کرتے کرتے گزر جاتی ہے۔ جواب بھلے ہی نہ مل رہا ہوتا ہے لیکن یہ دل ہے نا، یہ بتا دیتا ہے سب کچھ۔ بھی پریشانی کرے تو دعا مانگا کرو، کیونکہ دعائیں اپنا راستہ بنا کر اللہ تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو روز تہجد کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ان باتوں پر سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ہم سب بھی کیوں نہ اٹھے تہجد میں اور اللہ سے مانگے، اللہ تو دینے والا ہے۔ ہم تیسرے پہر اٹھیں اور نماز ادا کریں۔ اس کی نماز کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ جیسے یہ نماز ہوتی ہے، نفل نماز ہوتی ہے، اس کو 2 رکعت کر کے پڑھا جاتا ہے۔
2 رکعت نماز نفل کر کے پڑھا جاتا ہے۔ 2 رکعت سے سٹارٹ ہوتی ہے، آپ 2 رکعت کر کے 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، ان میں سے کتنی ہی رکعت آپ لوگ باندھ سکتے ہیں۔ 2 رکعت کر کے پھر اس کے بعد جب 8 رکعت ہو جائے تو تہجد کی دعا ہوتی ہے، اس کو پڑھنی پڑتی ہے۔ پھر آپ دعا پڑھنے کے بعد آپ تسبیح پڑھیے اور اس کے بعد اللہ سے مانگیے، جو آپ کو مانگنا ہے مانگیے، آپ اللہ دینے والا ہے، وہ بہت بڑا بادشاہ ہے، وہ سب کو دیتا ہے تو آپ کو کیوں نہیں دے گا۔ تو آپ اٹھیے تہجد کو تیسرے پہر اور مانگیے۔ میں نے تہجد کے اوپر بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں، تو آپ اس کو بھی دیکھیے اور ان کو بھی پورا واچ کریے۔ آپ کو ان ویڈیو میں سے بھی آپ کو بہت انفارمیشن ملے گی، اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریے تاکہ وہ بھی تہجد کی نماز پڑھنا اسٹارٹ کر دیں، کیونکہ یہ بابرکت والی نماز ہے۔ آپ فرض نماز ادا کریے، اس کے بعد ہی تہجد کی نماز ادا کرنے کی سوچیے۔ اگر آپ فرض نماز نہیں ادا کرتے اور ڈائریکٹ سوچ رہے ہیں کہ ہم تہجد کی نماز ادا کریں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ آپ پہلے پوری فرض نماز ادا کریے جو کہ 5 وقت کی ہے، اس کے بعد آپ تہجد کی نماز ادا کرنے کے بارے میں سوچیے، تو آپ کے لیے زیادہ اچھا و بہتر ہوگا۔ اور اس نماز کو مسلسل پڑھتے رہیے گا، چھوڑیے گا نہیں، تو اس سے آپ کا زیادہ فائدہ ہوگا۔ تہجد میں آپ اٹھ ہی رہے ہیں تو ایک تسبیح استغفار کی بھی ضرور پڑھیے، اس سے بھی اللہ سے معافی مانگنے میں آسانی ہوگی، تاکہ اللہ آپ کو معاف کر سکے جو بھی آپ کے صغیرہ یا کبیرہ گناہ ہوں گے۔ تو اس طرح سے میتھڈ ہے تہجد کا، آپ اٹھیے اور مانگیے اللہ تعالیٰ سے، اور اس کے ساتھ ساتھ فرض نماز ادا کریے، قرآن بھی پڑھیے، اور حرام اور حلال چیزوں کا دھیان رکھیے کہ ہمیں حرام چیزوں سے بچنا ہے اور حلال کھانا ہے، حلال رزق کی دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک ہمیں جو بھی رزق دے وہ حلال رزق دے، حرام رزق نہ دے۔ ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اور ہمیں کچھ اور بھی خیال رکھنا ہے کہ ہمیں کسی کا دل نہیں دکھانا ہے، ہم کسی کو ایسے شبد نہ بولیں کہ جس سے اس کا دل دکھے۔ اللہ ساری چیزوں کو تو معاف کر دے گا، لیکن اگر ہم کسی کا دل دکھائیں گے اور وہ بندہ ہمیں معاف نہیں کرے گا تو آخرت میں ہم بہت مشکل میں پڑ جائیں گے۔ تو ہمیں اس بندے سے پہلے معافی مانگنی ہے، اور جب بھی سوئیں تو آپ سب کو معاف کر کے سوئیں کہ میں نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ اس لیے آپ نماز ادا کریے، تہجد پڑھیے، اور سب کو معاف کر کے ضرور سوئیے۔ یہ کچھ ٹپس تھی جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں، آپ ان سب ٹپس کو ضرور فالو کریے گا، اور اپنے فرینڈس اور فیملی ممبرس کو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریے گا۔ میرے پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا تاکہ ایسی ہی ویڈیو آپ کو میرے چینل پر دکھائی دیتی رہے۔ میرے چینل کا نام ہے اسلامک ورلڈ، تو آپ کو اسی چینل پہ بہت ساری ویڈیو اپلوڈ ہیں، آپ کو مل جائیں گی۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا، اور ثواب جاریہ کے طور پہ دوسروں کو بھی شیئر کریے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔